الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم.
وصدق رسول النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد حسین ہمیشہ نیا نظر آیا یہ زخم کوئی بیرت ہو ہرا نظر آیا جہاں بھی بیٹھ گئے مجلس حسین کو ہم وہیں سے خلد کا ایک راستہ نظر آیا در حسین وہی ماں خرد کی ڈیوڑی ہے گناہ گار جہاں بے خطا نظر آیا یہ تم نے تیر سے کیا ہنس کے کہہ دیا اصغر نشانہ تم تھے مراحل ملا نظر آیا تمام رات چراغے ضمیر کی لو میں سویرا حر کے لیے جاگتا نظر آیا بلند نیزوں پیاسر ہوں بلند نیزوں پر سورج رہے ہو یا سر ہو ہمیں تو نور کا ایک قافلہ نظر آیا جو آسماں پر شفقتی عبارتوں کو پڑھا لہو سے لکھا ہوا کربلا نظر آیا بجھی جو آگ شہ کربلا کے خیموں کی امیر شام کا چہرہ جلا نظر آیا حسین اس کو عطا ہو انیس کا صدقہ تیرے حضور سراپا دعا نظر آیا جسے نہ ہم نے عزا کے حصار میں دیکھا جسے نہ ہم نے عزا کے حصار میں دیکھا وہ گھر سماج بڑے انتشار میں دیکھا وہ گھر سماج
بڑے انتشار میں دیکھا، اس ستم کے پاس نہیں کچھ سوائے باتوں کے، ستم کے پاس نہیں کچھ سوائے باتوں کے، سب اس کا زور زبانوں کی دھار میں دیکھا، سب اس کا زور زبانوں کی دھار میں دیکھا، اور ہمیں حسین کے عاشق نہیں زمانے کو، ہمیں حسین کے عاشق نہیں زمانے کو، بندھا ہوا اس ریشم کے تار میں دیکھا، بندھا ہوا اس ریشم کے تار میں دیکھا، اور کیے نہیں تھی تیمم آتش سے جو مٹی، کیے نہیں تھی تیمم آتش سے جو مٹی، اسی کو شہر کی گرد و غبار میں دیکھا، اسی کو شہر کی گرد و غبار میں دیکھا، اور چراغ خاک شفا ہے علی ہے اور میں ہوں، چراغ خاک شفا ہے علی ہے اور میں ہوں، جو ایک عمر تھا چاہا مزار میں دیکھا، اور پڑھی ہے جب بھی زیارت حسین کی میں نے، پڑھی ہے جب بھی زیارت حسین کی میں نے، پڑھی ہے جب بھی زیارت حسین کی میں نے، تمام عالم غم ایک بار میں دیکھا، اور شہید چوک گئے سن کے استغاثہ شہید چوک گئے سن کے استغاثہ سبھی نے کھول کے آنکھیں خمار میں دیکھا، سبھی نے کھول کے آنکھیں خمار میں دیکھا، اور نظر اذان حرم میں بھی وہ اثر ہے کہاں، نظر اذان حرم میں بھی وہ اثر ہے کہاں، جو کربلا کے لہو کی پکار میں دیکھا، جو کربلا کے لہو کی پکار میں دیکھا۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات۔ قطع مولا عباس کی شان میں سماعت فرمائیں۔ چل درے آلے چل درے باب ہوائج پتو مایوس ہے کیوں، یہ مرض تیرا تو بس خاک شفا مانگے ہے، وہ شفا خانہ ہے عباس
تیرا کاشانہ وہ شفاخانہ ہے عباس تیرا کاشانہ خود مسیحا بھی جہاں کے دعا مانگے چل درے باب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. ایک درود پڑھیے اور محمد والا. پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے ایک بار پھر ہم سب کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم سب فرش عزا پر آ سکیں. واقعاً اگر ہم اور آپ یہ سوچیں گے کہ امام حسین اور فرش عزا اور یاد حسین کے علاوہ کیا ہماری زندگی میں کچھ اور ہے، تو یقیناً اس بات تک کہ پہنچیں گے کہ سوائے اس محبت کے اور سوائے اس عشق کے کچھ اور ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. یہ ذکر اور یہ یاد ہم اور آپ کے قلوب کو ایک بار پھر زندہ کر دیتی، ہم سب کو ایک بار پھر بیدار کر دیتی ہے، ہم سب کو پھر ایک مرتبہ اپنے وقت کے امام سے قریب کروا دیتی ہے. آج تک جو آپ کے سامنے ابھی تک جو گفتگو ہو رہی تھی وہ عشق، گریہ، عزاداری اس کے اوپر تھی. آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے یہ پیش کرنا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس عشق میں کیا رکھا ہے، اس گریے میں کیا رکھا ہے، یہ تو ضعف کی علامت ہے، یہ کہ اور ہم زندہ جاوید پہ گریہ و ماتم نہیں کرتے. یہ اشکال کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں اشکالی انداز میں. تو ہم سب کو جواب ہونا چاہیے ہے منطقی اور قرآن اور روایات کے روح سے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں کم سے کم 15 سے 20 گھنٹے لگے ہیں اس گفتگو کو تیار کرنے میں. تو بہت دقت سے سنیے گا اور سمجھیے گا. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ گریے کی قسمیں کتنی ہیں. گریے کی 2 قسمیں ہیں ایک تقسیم بندی کے اعتبار سے. ایک ہے مثبت گریہ، ایک ہے منفی گریہ. یعنی کیا؟ یعنی ایک اچھا گریہ ہے، ایک برا گریہ ہے، ایک پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹو ہے. منفی اور نیگیٹو گریہ کون سے گریے کو کہے جاتے ہیں؟ قرآن آئیے. پہلا، جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے یہ ارادہ بنا لیا کہ اب یوسف کو ختم کرنا ہے، یعقوب یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمارے باپ زیادہ توجہ کرتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم بھی ان کے بیٹے ہیں،
لیکن ان پر زیادہ توجہ ہے، ان پر زیادہ لطف ہے، ان سے زیادہ محبت کرتے، تو اب یہ ارادہ بنا لیا کہ یوسف کو ختم کرنا ہے۔ لیکن اللہ کی مشیت کے مقابل میں کون کھڑا ہو سکتا ہے کہ کنویں میں سے بھی پروردگار کی جب مشیت شامل ہاتھ ہوتی ہے تو وہ مصر کے بادشاہ بن جاتے۔ بہرحال بھائیوں نے جب حضرت یوسف کو صحرا میں اور کسی کنویں میں رہا کر کر واپس آئے، اب دیکھیں جھوٹوں کو کیا کہتے ہیں، جو وہ ہوتا ہے وہ فضا کو بھی دیکھتے ہیں، انداز بھی بناتے ہیں جھوٹے والوں کا، صحیح ہے؟ یہ بتانا چاہتے ہیں فضا سے اور انداز سے کہ ہم سچے ہیں۔ بہت سارے ایسے جھوٹے آپ کو ملیں گے ہماری قوم میں کہ نظر تو معاویہ کے دسترخوان میں آتے ہیں لیکن علم میں بھی چومتے ہوئے فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، فرش اعضاء میں بھی بیٹھتے ہوئے فیس بک پہ ڈالتے ہیں، ارے نہیں نہیں ہم حسینی ہیں۔ اب قرآن دیکھیے کیسے بتا رہا ہے، فرما رہا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یہ جھوٹے بھی ایسے ہی تھے کہ جب یعقوب کے پاس پہنچے تو یبکون، سب کے سب گریہ کرنے لگے۔ بابا کیا بتائیں، وہ بھیڑیے نے ایسا کر لیا اور ایسا کر لیا اور ایک پیراہن لے کر آ گئے۔ یہ جو گریہ ہے، جو جھوٹا گریہ ہے، یہ منفی گریہ ہے، یہ نیگیٹو گریہ ہے، صحیح۔ ایک دوسرا بھی گریہ ہے جو خوف اور ڈر کے بنا پر ہوتا ہے، جو خوف اور ڈر کے بنا پر انسان گریہ کرتا ہے وہ بھی گریہ کیا ہوتا ہے، برا گریہ ہوتا ہے، نیگیٹو گریہ ہے۔ اب تاریخ میں ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو کہ فضیلت میں یہ بتا دیا کہ بالکل جب رسول ہجرت کر رہے تھے اور غار سور جا رہے تھے تو چپکے ہوئے تھے جیسے 2 انگلیاں چپکی ہوئی تھیں، شانے سے شانہ ملا ہوا تھا۔ اب یہ شانے سے شانہ جو ملا ہوا تھا یہ حفاظت کے لیے نہیں تھا، یہ خوف کی بنا پر تھا۔ چونکہ جب یہودی آئے اور کہا کہ آپ پہلے خلیفے کا دور تھا، کہا آپ یہ بتائیے رسول خدا کی شخصیت کیسی تھی، سیرت کیا تھی؟ اب وہ بجائیں کہ رسول خدا کی سیرت بتائے، کہ ویسے تو ہم رسول خدا کے ساتھ بالکل جیسے 2 انگلیاں چپکی ہوئی تھی ویسے ہی غار میں تھے، لیکن اگر سیرت پوچھنا ہے تو علی کے پاس چلے جائیے۔ اب یہ جب رسول خدا کے ساتھ اس لیے جا رہے ہیں تاکہ تاریخ میں یہ لکھ دیا جائے کہ یہ بھی رسول خدا کی حفاظت کے لیے ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے۔ اب لیکن یہ تو عادت سے مجبور، کہیں تھوڑے سے دشمن حملہ ور ہو گیا یہ پہاڑوں میں نظر آنے لگے۔ اب جب کہتے ہیں کہ رسول خدا کے ساتھ اس ہجرت میں ساتھ ساتھ رہے، راستے پر زیغ کر دیا رو رو کر، اور یہ جو رونا ہوتا ہے خوف کا اور ڈر کا یہ نیگیٹو رونا ہوتا ہے۔ اب یہ راستے پر جو گریہ کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں جو خود کتابوں میں لکھا ہے وہ اس لیے ہے کہ ڈر گئے ہیں اور ابھی کوئی دشمن کا سایہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر آ جائیں گے تو اے رسول کیا ہو جائے گا، اگر پکڑ لیں گے تو کیا ہو جائے گا، لیکن ایک طرف شمشیروں کے گھیر میں ایک ایسا شجاع انسان سو رہا کہ جس کا تذکرہ قرآن کر رہا۔ کیا کوئی علی ہوگا، کیا کوئی علی ہوگا القاب چرانے سے؟ آپ جتنا کیا کہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ رہیے لیکن آپ علی تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ جو رونا ہوتا ہے یہ بھی رونا کون سا رونا ہے، نیگیٹو رونا ہے، اس کو برا رونا سمجھا جاتا ہے، منفی رونا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا منفی رونا۔ اب مثبت رونے میں آئیے، جو رونا مثبت ہے، پازیٹیو رونا ہے، اچھا سمجھا جاتا ہے۔ پہلا
عقیدتی گریہ. عقیدتی گریہ یعنی کیا؟ یا الہی و سیدی و مولائی و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ عقیدے والا گریہ ہے کہ پروردگارا میں تیری جدائی کیسے برداشت کروں، تیرے فراق کو کیسے برداشت کروں. یہ عقیدے کا گریہ، یہ مثبت گریہ ہے. یا کہتے ہیں بکا شعیب من حب اللہ عز وجل حتی عمی. حضرت شعیب نے حب الہی، پروردگار کی محبت میں اتنا گریہ کیا کہ وہ نابینا ہو گئے. یہ گریہ کون سا گریہ ہے؟ یہ عقیدے کا گریہ. جب اپنے خدا کو دیکھتا ہے، اس کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اس کی رحمتوں کو دیکھتا ہے، اپنے نبی کو دیکھتا ہے، اپنے اماموں کو دیکھتا ہے، تو یہ کون سا گریہ؟ یہ عقیدے کا گریہ ہے کہ کیا نعمتیں پروردگار نے مقدر کی ہیں. جب رسول خدا کے چچا حضرت عباس نے اس آیت کی جب تلاوت کی گئی اور ان کے کانوں تک کے پہنچی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو انہی نے گریہ کیا کہ پروردگار کی جانب سے انشاءاللہ فتح حاصل ہوگی. تو یہ کون سا گریہ ہے؟ یہ اچھا گریہ ہے. اسی لیے قرآن میں ملتا ہے ترى اعینہم تفیض من الدم، مومنین کے آنکھوں سے ہمیشہ اشک جاری رہتے ہیں چونکہ اپنے عقائد کو دیکھتے ہیں. تو پہلا گریہ کہ جو مثبت گریہ ہے، جو پازیٹیو گریہ ہے، وہ عقیدتی گریہ ہے. دوسرا گریہ عاطفی گریہ. احساسات کو جب ٹھیس پہنچتی ہے، جب جذبات ابھر آ جاتے ہیں، یہ گریہ فطرت انسانی میں، ہیومن نیچر میں پوشیدہ ہے. صحیح ہے؟ یہ گریہ ہیومن نیچر اور فطرت میں ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب انسان غمناک ہوتا ہے تو گریہ کرتا ہے. مثال، جب رسول خدا کے بیٹے حضرت ابراہیم 18 مہینے میں انتقال فرما چکے تو اب رسول خدا کے آنکھیں سے اشک جاری ہو گئے، گریہ کیا رسول نے. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک زوجہ رسول ہیں کہ جن کا نقش ہر جگہ ملتا ہے، یہاں بھی ملا. انہی نے کہا اے رسول خدا آپ گریہ کیوں کرتے ہیں، گریہ کیوں کر رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ تو رسول نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو اگر کسی پر رحم نہیں کرتا تو پھر اس پر بھی رحم نہیں ہوتا ہے. پھر فرمایا لیس ھذا بکا وانما ھذہ رحمہ، یہ رحم دلی کی علامت ہے. اگر کسی کے آنکھوں سے اشک جاری نہ ہو یعنی وہ اپنے فطرت انسانی سے ہٹ چکا ہے. آپ دیکھیے سعودی عرب میں پھٹے جا رہے ہیں، گریہ نہیں کریں گے، حرام ہے، حرام ہے، بدعت ہے. اسی لیے دیکھیے روایت میں ہے کہ من علامات الشقاء، شقی ہونے کی علامتیں، سنیے گا، شقی ہونے کی علامتیں 4 ہیں. پہلا جمود العین، اگر کسی کی آنکھیں اور کسی کی آنکھوں میں سے اشک جاری نہ ہو، جمود پایا جائے، یہ شقی ہونے کی علامت ہے. دوسرے قسوۃ القلب، قسی ہونا، قسی القلب ہونا، یہ شقی ہونے کی علامت ہے کہ اس کے سامنے اگر کسی جانور پر بھی ظلم ہو رہا ہے تو وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کسی انسان پر ظلم ہو رہا ہے اس کو کوئی فرق، یہ قسی القلب ہو گیا ہے. تو یہ شقی ہونے کی علامت ہے. تیسری شدت الحرص فی طلب الدنیا، طلب دنیا میں، دنیا حاصل کرنے میں حرص دکھائے، لالچ دکھائے، طمع دکھائے کہ اس جگہ کی کیا کہتے ہیں وقت کی زمین کھا لیے تو اب دوسری جگہ پہنچ گئے، تیسری جگہ پہنچ گئے، چوتھی جگہ پہنچ گئے. زندگی ان کی عیش و آرام میں ہے، ہماری عیش و آرام میں، لیکن بس لالچ میں مستقل لگے ہوئے ہیں دنیا میں. تو یہ شقی ہونے کی علامت ہے. اور چوتھی علامت الاصرار علی الذنب، اگر کوئی انسان گناہ پر اصرار کرے، ایک مرتبہ نماز صبح کے لیے وہ نہیں اٹھ رہا ہے، نہیں اٹھ پا رہا ہے،
اب مستقل اس نے مزاج ہی بنا لیا ہے کہ وہ نماز صبح کے لیے نہ اٹھے، اپنی ماں سے بے ادبی، بد کلامی، غلط انداز سے گفتگو کر رہا ہے۔ اب لیکن اس نے ایک مرتبہ کی تو معافی مانگ لی، 2 مرتبہ کی معافی، لیکن اب اس میں مستقل اس نے مزاج ہی بنا لیا کہ جب ماں یا باپ ان سے غلط انداز سے بات ہی کرنا ہے۔ العصر، یہ شقی ہونے کی علامت ہے۔ تو جن کی نگاہوں سے، آنکھوں سے آنسو اور اشک جاری نہیں ہوتے وہ شقی ہوتے ہیں۔ جیسے جب پیغمبر، آپ دیکھیے، جب اپنے ماں کے قبر کے زیارت کے لیے آتے تھے، بکا من زار قبر امہ بکا و ابکا، روتے تھے، گریا کرتے تھے۔ تو یہ احساسات، عطوفت، عاطفہ کا گریا، یہ مثبت گریا ہے، یہ اچھا گریا، یہ پازیٹیو گریا ہے۔ تیسرا گریا خسران، جب انسان خسارہ اٹھاتا ہے، کسی فضیلت کو وہ کھو بیٹھتا ہے، اس فضیلت کو سوچنے کے بعد گریا کرتا ہے۔ جیسے متا ترانا ونراک، متا ترانا ونراک اب رضوا امزی تو عزیز علیہ۔ اے امام، آپ کہاں ہیں؟ کہاں آپ کو ڈھونڈیں؟ میری نگاہیں سب کو تو دیکھتی ہیں لیکن آپ کو نہیں دیکھ پاتی، سب کی آوازیں تو سنتی ہیں لیکن آپ کی آواز کو نہیں سن پاتی۔ تو یہ جو فضیلت ہم سے، اور یہ فضیلت جو ہم تک کے نہیں پہنچ رہی ہے، اس کا جو ہم خسارہ دیکھ رہے ہیں اور اس خسارے کو اٹھا رہے ہیں تو ہم گریا کر رہے ہیں، یہ مثبت گریا ہے، پازیٹیو گریا ہے۔ یا جیسے خدا نخواستہ کبھی کسی کی ماں یا باپ دنیا سے چلے جائیں اور وہ جب اس کی شادی ہو رہی ہو تو وہ اپنے باپ اور ماں کو یاد کرے کہ اے کاش میرے باپ ہوتے، اے کاش میری ماں ہوتی، تو وہ جو گریا اس وقت کرے گا، یہ کون سا گریا ہے؟ ایک خسارے کو مد نظر رکھے، ایک فضیلت کو کھونے کا گریا ہوتا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین فرماتے ہیں یا رسول اللہ لقد انقطع بموتک، اے رسول آپ کے جانے کے بعد وہی منقطع ہو گئی، گریا کر رہے ہیں۔ یا اللہم، دعا افتتاح میں، اللہم انا نشکو الیک غیبت نبینا، پروردگار میں شکایت کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، گلے مند ہوں چونکہ ہمارے درمیان اب نبی نہ رہے۔ یہ جو گریا ہے یہ کون سا گریا ہے؟ پازیٹیو گریا، اچھا گریا ہے۔ اگلا چوتھا گریا جو پازیٹیو گریا ہے، مثبت گریا، وہ کیا ہے؟ مظلوم پر گریا۔ قرآن کی آیت لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، پروردگار پسند نہیں کرتا کوئی اپنی آوازوں کو بلند کرے مگر یہ کہ کسی پر ظلم ہو۔ یعنی ایک طریقے سے یہ گریا احتجاج ہے، یہ عزاداری احتجاج ہے، یہ سینے زنی احتجاج ہے ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اگر اس دین کو رسول اللہ نے پیش کیا، اس دین کو علی مرتضیٰ نے حفاظت کی، اور اس دین کو امام حسین نے زندہ کیا، اور زینب کبریٰ نے اس عزاداری کے ذریعے اس دین کو گھر گھر پہنچایا۔ اور یہ گریا اور یہ عزاداری دربار یزید میں سے اور شام کے شہر سے شروع ہو چکی، تو یہ گریا احتجاج ہے، من ظلم۔ اور خدا کی قسم روایات یہ ہے کہ جو امام حسین کی عزاداری میں گریے کی بات نہیں ہوئی ہے، اشک بہنے کی، کہا ہے امام حسین کی غم میں اور مصیبت میں گریے سے انسان کو چیخ بلند کرنی چاہیے۔ اور امام فرماتے ہیں رحم کر پروردگار، رحم فرما ان چیخوں پر جو امام حسین کی مصیبت پر عزاداران امام حسین اور شیعیان حیدر کرار میں سے بلند ہوتی ہے۔
تو یہ بھی گریہ کون سا گریہ ہے؟ یہ مثبت گریہ ہے. اور آخری گریہ، پانچواں گریہ کہ جو مثبت ہے، جو پوزیٹیو گریہ ہے، وہ کون سا؟ شرم کا گریہ ہے. اللہم انی استغفرک استغفار حیاء، پروردگارا میں طلب مغفرت کرتا ہوں تیرے سامنے، لیکن میں بہت شرمندہ ہوں کہ بار بار میں نے گناہ کیا اور پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اب جب ہم امام حسین پر گریہ کرتے ہیں، یہ خوف کا گریہ نہیں ہے، بلکہ امام حسین پر جب اشک بہاتے ہیں، تمام یہ مثبت گریے ایک اشک میں جمع ہوتے ہیں. یعنی جب ہم امام حسین پر اشک بہاتے اور گریہ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ پنجتن آل ابا میں سے ہے، یہ کریم ابن کریم ہے، یہ ہمارے تیسرے امام ہیں. ہم جب گریہ کرتے ہیں امام پر، اس لیے کہ ان کو مظلومانہ شہید کیا گیا ہے. جب ہم گریہ کرتے ہیں امام حسین پر، اس لیے ہے کہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں. اے حسین ابن علی، آپ اور ہم، آپ کا ذکر اور اس زبان سے فرش عزا اور ہم، صد بار با عطر گلاب شستم دہنم را، صد بار با عطر گلاب شستم دهنم را، هنوز هم نام حسین بردن کمال بی ادبی است. 100 مرتبہ عطر و گلاب سے اس منہ کو دھویا، لیکن ابھی بھی حسین کا نام لینا کمال بی ادبی ہے. تو حسین آپ اور ہم تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں. تو یہ جو حسین پر اشک ہے، یہ شرمندگی کا اشک ہے. جب ہم امام حسین پر گریہ کرتے ہیں، یہ اس خسارے اور اس فضیلت کو جو ہم اور آپ کھو بیٹھے ہیں، اس فضیلت کو کھو بیٹھنے کے بعد گریہ کرتے ہیں کہ اے کاش، جیسے جابر نے کہا تھا، اے کاش ہم بھی کربلا ہوتے، اے کاش ہم بھی اپنے آپ کو آپ پر قربان کر دیتے. تو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک اشک ہے، ایک گریہ ہے، لیکن سب کے سب جو فضائل گریے میں پائے جاتے ہیں، مثبت گریے میں اشک بر حسین میں پائے جاتے ہیں. تو یہ خوف کا گریہ نہیں ہے، یہ ڈر کا گریہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تمام جو قرآن اور روایات میں مثبت سمجھا گیا ہے، یہ وہ گریہ ہے. یہ وہ گریہ ہے کہ جو ہم اور آپ کو نصیب ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجیے اور محمد. ایک اور تو یہ جو اشک بر حسین ہے اور گریہ بر حسین ہے، اس کی قدر اور منزلت ہم اور آپ کو جاننا چاہیے. یہ ہے کیا اور یہ کیوں ہم کرتے ہیں، کیوں ہم گریہ کرتے ہیں، کیوں ماتم کرتے ہیں؟ تاکہ اس ماتم اور اشک کے ذریعے ہم ان تمام درجات کو، ان تمام کمالات کو حاصل کر سکیں. ایک صلوات بھیجیے رحمۃ اللہ. آج جن پر رونا ہے اور جن پر تذکرہ کرنا ہے، وہ ایک جوان کا تذکرہ. کربلا کے میدان میں امام حسین نے سب لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل اور اسوہ منتخب کر دیا تھا. کوئی یہ نہیں سکتا ارے ہمارے پاس تو کوئی آئیڈیل نہیں، ہم کس کو آئیڈیل بناتے ہیں. امام حسین نے تمام مرقع انسانیت تمام تیار کر لیے تھے. بوڑھا بھی وہاں موجود ہے، جوان بھی موجود ہے، نوجوان بھی موجود ہے، بچہ بھی موجود ہے، خواتین بھی موجود ہیں، کہ یہ جو تمام مرقع انسانیت ہیں، یہ سب
آئیڈیل اور اسوہ بن سکے ہم اور آپ کے لیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی اسوہ اور آئیڈیل نہیں تھا، ہم کس کو اپنا آئیڈیل مانتے۔ آج جس کا تذکرہ کرنا ہے وہ ایک جوان کا تذکرہ ہے، ہمارے جوان بھائیوں جو زیادہ تر آپ کے سامنے جوان ہیں، قدر کریے اپنی جوانی کا، سمجھیے اگر آپ کو علی اکبر کی طرح بننا ہے۔ علی اکبر کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے آپ کو وقت کے امام کے لیے قربان کر دیا۔ کیا ہم اور آپ کو امام حسین کے لیے قربان نہیں ہونا؟ ہمیں اب وقت کے امام کے لیے قربان نہیں ہونا؟ تو ہمیں سمجھنا ہوگا یہ جوانی کیا ہے۔ اللہ الذی، قرآن کی آیت ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا۔ پروردگار نے جب ہمیں خلق کیا تو ضعیف خلق کیا، پھر ہمیں طاقت عطا کری جوانی کی، پھر اس کے بعد پھر ہمیں ضعیفی پر لوٹائے گا۔ پھر اب یہ جو جوانی کی فرصت ہمیں ملی ہے، الفرصت کمر مر السحاب، یہ فرصت بہت جلدی گزر جائے گی، اس فرصت کو ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ فرصت کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں لا تنس صحتک وقوتک وفراغک وشبابک وغناک وان تطلب به الآخرہ۔ یہ کیا ہے؟ کف بھولو مت کہ تمہارے پاس اس وقت جوانی میں صحت ہے، سلامتی ہے، تمہارے گھٹنوں میں درد نہیں ہو رہا، تمہارے بازوؤں میں درد نہیں ہو رہا، تم بیمار نہیں ہو، تو رزق حلال حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ یہ چوراہوں پر اور پیڑ کے نیچے مستقل لگے نہ رہو۔ دوسری چیز، تمہارے پاس ابھی قوت پائی جاتی ہے کہ تم مشکلات پر صبر کر سکتے ہو۔ اگر بڑھاپا آ جائے گا، ضعف طاری ہو جائے گی، تو پھر انسان مشکلات پر صبر نہیں کر پاتا ہے۔ ابھی صبح اٹھو اور رزق حلال کے لیے آگے بڑھو۔ فراغ ہے کہ ابھی تمہارے پاس فرصت ہے، تم کو فرصت دی گئی، اس فرصت کو سمجھو۔ وہ شباب کیا، جوانی، اس جوانی کو سمجھو۔ وہ غنا کیا، انسان ابھی کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہوتا ہے کہ اگر یہ آ جائیں، بچے آ جائیں تو ہمیں اٹھا کے لے جائیں، سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ابھی ہم اور آپ جب چاہیں جہاں چاہیں خود پہنچ سکتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرو، کار خیر میں آگے بڑھو۔ تو یہ جوانی اور اس جوانی کا تذکرہ ہے کہ جو علی اکبر نے کربلا کے میدان میں ہمیں اور آپ کو دکھایا اور پہچانوایا۔ آج شب لگ گئی ہے 7 محرم کی، بہت جلدی گزر گیا، ابھی تو کسی کا پرسہ ہی نہیں دیا ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے، اگلے دن یہ موقع ملے کہ نہ ملے، یہ فرش عزا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ عزادارو، آج ہمیں حسین کو حسین کے لال کا پرسہ دینا ہے۔ پتہ ہے علی اکبر کہتے ہیں اتنے خوبصورت تھے، اتنے نورانی تھے کہ جب کوئی گزرتا تھا اور اس چہرے پر نگاہ پڑتی تھی تو واپس آتا تھا، پھر اس چہرے کو دیکھتا تھا، پھر کہتا تھا یہ کون ہے؟ تو کہا جاتا تھا یہ شبیہ رسول ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے۔ جب یہ شہداء کے سر جب شام میں ایک عیسائی عورت نے دیکھا
تو وہ دیکھتی رہی. اب ماں تو ماں ہے. ام لیلا نے کہا یہ کیوں دیکھ رہی, کہیں نظر نہ لگ جائے. پوچھتی ہے کیوں دیکھ رہی؟ کہتی ہے کوئی ایسی بات نہیں, میں تو یہ دعا کر رہی اس کی ماں نے اس کی موت کو نہ دیکھا ہو, اس کے موت سے پہلے مر گئی ہو. سب کے وداع سخت ہیں, سب کی وداعیں سخت ہیں, لیکن علی اکبر کی وداع سب سے سخت ہے. علی اکبر نے کیسے ام لیلا سے وداع کی ہوگی, کیسے زینب سے وداع کی ہوگی, کیسے بھیا سجاد سے وداع کی ہوگی, مجھے نہیں پتا. لیکن ایک وداع ہے کہ جو بہت سخت ہے. آپ کی بہنیں ہوں گی, آپ کی بہنیں ہوں گی. اگر بہنیں چھوٹی ہوگی تو آپ کو محبت کا اندازہ ہوگا کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو انتظار کرتی ہے بھائی واپس آ جائے, بھیا واپس آ جائے. جب کبھی کسی مشکل میں گرفتار ہوتی ہے, بھیا یہ کام کر دیے گا, بھائی یہ کام کر دیے گا. واہ علی اکبر, جب علی اکبر اس خیمے سے نکلنا چاہ رہے ہوں گے تو سکینہ آئی ہوگی, بھیا نہ جائیے, بھیا نہ جائیے. بھیا میرے چہرے پر دیکھا ہے آپ نے, بھیا اس چہرے نے کبھی تماچے نہیں کھائے ہیں, بھیا یہ گوشوارے دیکھے. بھائی بھیا حسین نے بابا نے مدینے میں دیے تھے, بھیا آپ کے جانے کے بعد یہ گوشوارے چھینے جائیں گے. کیسے وداع کیا ہوگا, کیسے وداع کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. بس جیسے ہی علی اکبر باہر نکلتے ہیں تو امام حسین کہتے ہیں بیٹا علی اکبر, میں چاہتا ہوں آخری بار تمہارے سر پہ امامہ باندھوں. علی اکبر گھٹنے کے پر بیٹھتے ہیں. حسین نے امامہ بنانا شروع کیا. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا, اکبر نے میدان کا رخ کیا. اکبر آگے بڑھتے ہیں, حسین پیچھے پیچھے. اکبر نے گھوڑے کے رفتار کو تیز کیا, حسین نے اپنے رفتار کو تیز کیا. اکبر کے کانوں میں حسین کی قدموں کی آواز پہنچی. اکبر نے گھوڑے کو روکا. بابا میری غیرت اجازت نہیں دیتی کہ بوڑھا باپ ایک جوان بیٹے کے پیچھے پیچھے چلے. یاد رکھیے گا, اکبر کو زینب نے پالا, اکبر کو زینب نے پالا. روایات کے جملے یہ ہے کہ حضرت زینب کو دیر میں اولاد ہوئی. امام سجاد امام حسین کے یہاں موجود تھے. جب علی اکبر دنیا میں آئے تو زینب نے کہا بھیا علی اکبر کو مجھے دے دو. جو بھی پریشانی, جو بھی علی اکبر چاہتے تھے زینب پوری کر دیتے تھے. ایک مرتبہ حسین نے کہا علی اکبر تم نے کبھی زندگی میں مجھ سے کچھ نہیں مانگا, باپ ہونا میرا بھی دل چاہتا ہے مجھ سے کچھ مانگو. بس جب علی اکبر میدان سے ایک مرتبہ پھر واپس آتے ہیں, واپس آنے کے بعد کہتے ہیں بابا حسینہ العطش قد قتلنی, بابا پیاس مجھے مار ڈالتی ہے. بس یہ سننا تھا. حسین کہتے ہیں اے بیٹا علی اکبر, ایک باپ کے لیے بہت سخت ہے کہ جب جوان بیٹا کچھ مانگے اور وہ نہ دے سکے, اپنے لبوں کو قریب کرو. اب علی اکبر پھر سے میدان جاتے ہیں. امام حسین نے ایک بلندی کو دیکھا, ایک ٹیلے کی جگہ تھی, وہاں بیٹھ گئے. اب حسین کی نگاہ علی اکبر پر ہے, خیمے سے زینب کی نگاہ حسین پر ہے, خیمے میں ام لیلا کی نگاہ زینب پر ہے. اب علی اکبر نے میدان کا رخ کیا, رجز پڑھی, انا علی ابن الحسین
ابن علی، بس علی کا نام سننا تھا، دشمنی علی پھر سے بیدار ہو گئی۔ دشمن نے کیسا وار کیا کہ اب علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، پیر رکاب سے نکل گئے۔ علی اکبر نے گھوڑے کے گردن پر باہیں ڈال دی، شاید گھوڑے کے آنکھوں تک قطرات خون پہنچ گئے۔ اب یہ دیکھیں گھوڑے، یہ جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کو تعلیم دی جاتی ہے کہ جب سوار نہ سنبھل سکا تو اپنے مقصد پھر آ جائے، لیکن قطرات خون کی وجہ سے گھوڑا گھبرا گیا۔ فَحَمَلَهُ عَلَىٰ عَسْكَرِ عَدُوِّهِ، اس نے رخ کو تبدیل کر دیا، دشمن کی جانب جانے لگا۔ بس ایک بزرگ وہاں سے آگے بڑھا، کہا کوئی وار نہ کرے، حلقہ بناؤ، اس کو آنے دو۔ فوج نے حلقہ بنایا، کہا بہت علی علی کر رہے تھے، اب شمشیریں اٹھی گری، شمشیریں اٹھی گری، قد قطعوہ ارباً اربا۔ اب حسین جو بلندی میں بیٹھے تھے، حسین گرے، زینب خیمے پر گری، زینب۔ بس آخری بات، بس آخری بات، علی اکبر نے یہ آواز نہ دی۔ عباس بھی جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو عباس نے بھی آواز دی، یا آخا ادرکنی، بھائی مدد کو آئیے۔ علی اکبر نے آواز نہ دی، چونکہ علی اکبر کو پتا ہے بوڑھا باپ جوان کے لاشے پر نہیں علیک منی السلام، میری آخری سلام کو قبول کریے۔ حسین پہنچے۔ پروردگارہ ان اشکوں پر رحم فرما، پروردگارہ صاحبان گریہ، صاحبان اشک، ان عزاداروں کے دلوں کی جو بھی حاجتیں، جو شرعی حاجتیں، پروردگارہ بحق پنجتن آل با ان سب کو پورا فرما، ان سب کے رزق میں برکت عنایت فرما، رزق و روزی میں فراوانی ایجاد فرما۔ پروردگار جو بیمار حال ہیں، مریض احوال ہیں، ہاسپٹلوں میں بھرتی ہیں، پروردگار ان سب کو جلد از جلد شفا یاب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے مرحومین کے درجات کو عالی فرما، ان کی متعالی فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم سب بھی اپنے امام کے لیے ایک ناصر و مددگار ثابت ہو سکیں۔ ہمارے امام کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ ان سب کے مرحومین، ان سب کے والدین جو اس دنیا میں نہیں ہیں، پروردگارہ جو لوگ اس پرچم امام حسین کو، اس فرش عزا کو، اس ذکر و یاد کے منانے میں آگے آگے ہیں، پروردگارہ ان سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ ان سب کے لیے آپ لوگ آج ایک سورہ فاتحہ پڑھیے۔ بسم اللہ۔ صحیفی میں جواں کی لاٹ اٹھانا بہت مشکل سا ہے شاہ زمانہ، عجب اے کربلا تیرا فسانہ، عجب اے کربلا
تھانا نے مجاہد یہ تیرا تھانا نے مجاہد گلے پر تیر کھا کر مسکرانا یہ عابد سے وصیحت شاہ نے کی یہ عابد سے وصیحت شاہ نے کی نہ اف کرنا پڑے گھر تازیانہ در خیمے پر زینب کہہ رہی ہے در خیمے پر زینب کہہ رہی ہے میرے بھائی کو یا رب تو بچانا